أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق. کہو کہ میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مضبوط پناہ گاہیں، ناقابل تسخیر مدافعت اور شافی علاج۔ مسند احمد میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس سورت کو اور اس کے بعد کی سورت کو قرآن شریف میں نہیں لکھتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ میری گواہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے خبر دی کہ جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے فرمایا قل اعوذ برب الفلق، تو میں نے بھی یہی کہا، پھر کہا قل اعوذ برب الناس، تو میں نے یہی کہا۔ پس ہم بھی اسی طرح کہتے ہیں جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے ان دونوں صورتوں کے بارے میں پوچھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ آپ کے بھائی حضرت ابن مسعود تو ان دونوں کو قرآن شریف میں سے کاٹ دیا کرتے تھے، تو فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا تو آپ نے فرمایا مجھ سے کہا گیا کہو، میں نے کہا پس ہم بھی کہتے ہیں جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا۔ ابو بکر حمیدی مسند میں بھی یہ روایت الفاظ کے تغیر و تبدل کے ساتھ مروی ہے، اور بخاری شریف میں بھی مسند ابو یعلا وغیرہ میں ہے کہ ابن مسعود ان دونوں صورتوں کو قرآن میں نہیں لکھتے تھے اور نہ قرآن میں انہیں شمار کرتے تھے، بلکہ قاریوں اور فقہیوں کے نزدیک مشہور بات یہی ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان دونوں صورتوں کو قرآن میں نہیں لکھتے تھے، شاید انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہ سنا ہو اور تواتر کے ساتھ ان تک نہ پہنچا ہو، پھر یہ اپنے اس قول سے رجوع کر کے جماعت کے قول کی طرف پلٹ آتے ہیں۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ان صورتوں کو ائمہ کے قرآن میں داخل کیا جس کے نسخے چاروں طرف پھیلے، واللہ الحمد۔ صحیح مسلم شریف میں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے نہیں دیکھا چند آیتیں مجھ پر اس رات ایسی نازل ہوئی ہیں جن جیسی کبھی دیکھی نہیں گئیں۔ پھر آپ نے ان دونوں صورتوں کی تلاوت فرمائی۔ یہ حدیث مسند احمد، ترمذی اور نسائی میں بھی ہے۔ امام ترمذی اسے حسن صحیح کہتے ہیں۔ مسند احمد میں ہے۔ حضرت عقبہ کہتے ہیں
میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مدینہ کی گلیوں میں آپ کی سواری کی نکیل تھامے چلا جا رہا تھا کہ آپ نے مجھ سے فرمایا، اب آؤ تم سوار ہو جاؤ۔ میں نے اس خیال سے آپ کی بات نہ مانوں گا تو نافرمانی ہوگی، سوار ہونا منظور کر لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں اتر گیا اور حضور سوار ہو گئے۔ پھر آپ نے فرمایا، عقبہ میں تجھے بہترین صورتیں نہ سکھاؤں؟ میں نے کہا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ضرور سکھائیے۔ پس آپ نے مجھے سورت قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھائیں۔ پھر نماز کھڑی ہوئی، آپ نے نماز پڑھائی اور انہی دونوں سورتوں کی تلاوت کی۔ پھر مجھ سے فرمایا، تو نے دیکھ لیا، سن، جب تو سوئے اور جب کھڑا ہو انہیں پڑھ لیا کر۔ ترمذی، ابو داود اور نسائی میں بھی یہ حدیث ہے۔ مسند احمد کی اور حدیث میں ہے کہ حضرت عقبہ بن عامر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر نماز کے بعد ان صورتوں کی تلاوت کا حکم دیا۔ یہ حدیث بھی ابو داود، ترمذی اور نسائی میں ہے۔ امام ترمذی اسے غریب بتلاتے ہیں اور روایت میں ہے کہ ان جیسی صورتیں تو نے پڑھی ہی نہیں۔ حضرت عقبہ والی حدیث جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کے ساتھ آپ کا ہونا مذکور ہے، اس کے بعض طرق میں یہ بھی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یہ صورتیں بتائیں تو مجھے کچھ زیادہ خوش ہوتے نہ دیکھ کر فرمایا کہ شاید تو انہیں چھوٹی سی صورتیں سمجھتا ہے، سن، نماز کے قیام میں ان جیسی صورتوں کی قراءت اور ہے ہی نہیں۔ نسائی شریف کی حدیث میں ہے کہ ان جیسی صورتیں کسی پناہ پکڑنے والے کے لیے اور نہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عقبہ سے یہ صورتیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھائیں۔ پھر فرمایا، نہ تو دعا کی ان جیسی اور صورتیں ہیں نہ تعویذ کی۔ ایک روایت میں ہے، صبح کی فرض نماز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی دونوں صورتوں سے پڑھائی، اور حدیث میں ہے حضرت عقبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کے پیچھے جاتے ہیں اور آپ کے قدم پر ہاتھ رکھ کر عرض کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے سورت ہود یا سورت یوسف پڑھائیے۔ آپ نے فرمایا، اللہ کے پاس نفع دینے والی کوئی سورت قل اعوذ برب الفلق سے زیادہ نہیں۔ اور حدیث میں ہے کہ آپ نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، میں تمہیں بتاؤں کہ پناہ حاصل کرنے والوں کے لیے ان دونوں صورتوں سے افضل صورت اور کوئی نہیں۔ پس
بہت سی حدیثیں اپنے تواتر کی وجہ سے اکثر علماء کے نزدیک قطعیت کا فائدہ دیتی ہیں، اور وہ حدیث بھی بیان ہو چکی کہ آپ نے ان دونوں صورتوں اور سورت اخلاص کی نسبت فرمایا کہ چاروں کتابوں میں ان جیسی صورتیں نہیں اتریں۔ نسائی وغیرہ میں ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، سواریاں کم تھیں، باری باری سوار ہوتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کے مونڈھوں پر ہاتھ رکھ کر یہ دونوں صورتیں پڑھائیں اور فرمایا، جب نماز پڑھو تو انہیں پڑھا کرو۔ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص حضرت عقبہ بن عامر ہوں گے، واللہ اعلم۔ حضرت عبداللہ بن سلام کے سینے پر ہاتھ رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں سمجھے وہ نہ سمجھے کہ کیا کہیں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورت قل هو اللہ پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسی طرح پناہ مانگا کر، اس جیسی پناہ مانگنے کی اور صورت نہیں۔ نسائی کی اور حدیث میں ہے کہ حضرت جابر سے یہ دونوں صورتیں آپ نے پڑھوائیں، پھر فرمایا انہیں پڑھتا رہ، ان جیسی صورتیں تو اور پڑھے گا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا والی وہ حدیث پہلے گزر چکی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھونک مار کر اپنے سر، چہرے اور سامنے کے جسم پر پھیر لیتے تھے۔ موطا مالک میں ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار پڑتے تو ان دونوں صورتوں کو پڑھ کر اپنے اوپر پھونک لیا کرتے تھے۔ جب آپ کی بیماری سخت ہوئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا معوذات پڑھ کر خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک پر پھیرتی تھیں۔ اس عمل کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں کی برکت کا ہونا تھا۔ سورت نون کی تفسیر کے آخر میں یہ حدیث گزر چکی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنات کی اور انسانوں کی آنکھوں سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ جب یہ دونوں صورتیں اتریں تو آپ نے انہیں لے لیا اور باقی سب چھوڑ دیں۔ امام ترمذی اسے حسن صحیح فرماتے ہیں۔ من شر ما خلق، ہر چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی، ومن شر غاسق اذا وقب، اور بے تاریک کی برائی سے جب اس کا اندھیرا چھا جائے، ومن شر النفاثات في العقد، اور گنڈوں پر پڑھ پڑھ کر پھونکنے والیوں کی برائی سے، ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کی برائی سے جب حسد کرنے لگے۔ قل اعوذ برب الفلق، بیماری، وبا، جادو
اور ان دیکھی بلاؤں سے بچاؤ کی دعا۔ حضرت جابر وغیرہ فرماتے ہیں فلق کہتے ہیں صبح کو، خود قرآن میں نور جگہ ہے۔ فالق الاصباح ابن عباس سے مروی ہے، فلق سے مراد مخلوق ہے۔ حضرت کعب احبار فرماتے ہیں فلق جہنم میں ایک جگہ ہے، جب اس کا دروازہ کھلتا ہے تو اس کی آگ گرمی اور سختی کی وجہ سے تمام جہنمی چیخنے لگتے ہیں۔ ایک مرفوع حدیث میں بھی اسی کے قریب قریب مروی ہے، لیکن وہ حدیث منکر ہے۔ یہ بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جہنم کا نام ہے۔ امام ابن جریر فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ ٹھیک قول پہلا ہی ہے، یعنی مراد اس سے صبح ہے۔ امام بخاری بھی یہی فرماتے ہیں اور یہی صحیح ہے۔ تمام مخلوق کی برائی سے جسم میں جہنم بھی داخل ہے، اور ابلیس اور اولاد ابلیس بھی۔ واسق سے مراد رات ہے، اذا وقب سے مراد سورج کا غروب ہو جانا ہے، یعنی رات جب اندھیرا لیے ہوئے آ جائے۔ ابن زید کہتے ہیں کہ عرب ثریا ستارے کے غروب ہونے کو واسق کہتے ہیں۔ بیماریوں اور وبائیں اس کے واقع ہونے کے وقت بڑھ جاتی ہیں اور اس کے طلوع ہونے کے وقت اٹھ جاتی ہیں۔ ایک مرفوع حدیث میں ہے کہ ستارہ واسق ہے، لیکن اس کا مرفوع ہونا صحیح نہیں۔ بعض مفسرین کہتے ہیں مراد اس سے چاند ہے۔ ان کی دلیل مسند احمد کی یہ حدیث ہے جس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہاتھ تھامے ہوئے چاند کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اللہ تعالی سے اس واسق کی برائی سے پناہ مانگ۔ اور روایت میں ہے کہ واسق اذا وقب سے مراد یہی ہے۔ دونوں قولوں میں بآسانیاں تطبیق ہو سکتی ہے کہ چاند کا چڑھنا اور ستاروں کا ظاہر ہونا وغیرہ یہ سب رات ہی کے وقت ہوتا ہے جب رات آ جائے۔ واللہ اعلم۔ گراہ لگا کر پھونکنے والیوں سے مراد جادوگر عورتیں ہیں۔ حضرت مجاہد رحمت اللہ فرماتے ہیں شرک کے بالکل قریب وہ منتر ہیں، انہیں پڑھ کر سانپ کے کانٹے پر دم کیا جاتا ہے اور آسیب زدہ پر۔ دوسری حدیث میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کیا آپ بیمار ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی، یعنی اللہ تعالی کے نام سے میں دم کرتا ہوں ہر اس بیماری سے جو تجھے دکھ پہنچائے اور ہر حاسد کی برائی اور بدی سے اللہ تجھے شفا دے۔ اس بیماری سے مراد شاید وہ بیماری ہے جبکہ آپ پر جادو کیا گیا تھا،
پھر اللہ تعالی نے آپ کو عافیت اور شفا بخشی اور حاسد یہودیوں کے جادوگر کے مکر کو رد کر دیا اور ان کی تدبیروں کو بے اثر کر دیا اور انہیں رسوا اور فضیحت کیا۔ لیکن باوجود اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی اپنے اوپر جادو کرنے والے کو ڈانٹا ڈپٹا تک نہیں۔ اللہ تعالی نے آپ کی کفایت کی اور آپ کو عافیت اور شفا عطا فرمائی۔ مسند احمد میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک یہودی نے جادو کیا جس سے کئی دن تک آپ بیمار رہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر بتایا کہ فلاں یہودی نے آپ پر جادو کیا ہے اور فلاں فلاں کنویں میں گرہیں لگا کر رکھا ہے، آپ کسی کو بھیج کر اسے نکلوا لیجئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آدمی بھیجا اور اس کنویں سے وہ جادو نکلوا کر گرہیں کھول دیں۔ سارا اثر جاتا رہا۔ پھر نہ تو آپ نے اس یہودی سے کبھی اس کا ذکر کیا اور نہ کبھی اس کے سامنے غصہ کا اظہار کیا۔ صحیح بخاری شریف کتاب الطب میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا گیا۔ آپ سمجھتے تھے، کہا آپ ازواج مطہرات کے پاس آئے، حالانکہ نہ آئے تھے۔ حضرت سفیان فرماتے ہیں یہی سب سے بڑا جادو کا اثر ہے۔ جب یہ حالت آپ کی ہو گئی، ایک دن آپ فرمانے لگے، عائشہ میں نے اپنے رب سے پوچھا اور میرے پروردگار نے بتا دیا۔ دو شخص آئے، ایک میری سرہانے ایک پائنتوں کی طرف۔ سرہانے والے نے اس دوسرے سے پوچھا ان کا کیا حال ہے؟ دوسرے نے کہا ان پر جادو کیا گیا ہے۔ پوچھا کس نے جادو کیا ہے؟ کہا عبید بن عاصم نے، جو بنو رزیق کے قبیلے کا ہے، جو یہود کا حلیف ہے اور منافق شخص ہے۔ کہا کس چیز سے؟ کہا تر کھجور کے درخت کی چھال میں، پتھر کی چٹان تلے، زروان کے کنویں میں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کنویں کے پاس آئے اور اس میں سے وہ نکلوایا۔ اس کا پانی ایسا تھا گویا مہندی کا گدلا پانی۔ اس کے پاس کے کھجوروں کے درخت شیطانوں کے سر جیسے تھے۔ میں نے کہا بھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے بدلہ لینا چاہیے۔ آپ نے فرمایا الحمدللہ، اللہ تعالی نے مجھے تو شفا دے دی اور میں لوگوں میں برائی پھیلانا پسند نہیں کرتا۔ دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ ایک کام کرتے نہ تھے اور اس کے اثر سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ گویا میں کر چکا ہوں، اور یہ بھی کہ اس کنویں کو آپ کے ہم سے بند کر دیا گیا۔ یہ بھی مروی ہے کہ 6 مہینے تک آپ کی یہی حالت رہی۔
تفسیر ثعلبی میں حضرت ابن عباس اور حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ یہود کا ایک بچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا۔ اسے یہودیوں نے بہکا سکھا کر آپ کے چند بال اور آپ کی کنگھی کے چند دندانے منگوا لیے اور ان میں جادو کیا۔ اس کام میں زیادہ تر کوشش کرنے والا لبید بن اعصم تھا۔ پھر زروان نامی کنویں میں جو بنو رزیق کا تھا اسے ڈال دیا۔ پس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہو گئے، سر کے بال جھڑنے لگے۔ خیال آتا تھا کہ میں عورتوں کے پاس ہو آیا، حالانکہ آتے نہ تھے، گو آپ اسے دور کرنے کی کوشش میں تھے، لیکن وجہ معلوم نہ ہوتی تھی۔ 6 ماہ تک یہی حال رہا، پھر وہ واقعہ ہوا جو اوپر بیان کیا کہ فرشتوں کے ذریعے آپ کو اس کا تمام حال علم ہو گیا، اور آپ نے حضرت علی، حضرت زبیر اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیج کر کنویں میں سے وہ سب چیزیں نکلوائیں۔ ان میں ایک تانت تھی جس میں 12 گرہیں لگی ہوئی تھیں اور ہر گراہ پر ایک سوئی چبھی ہوئی تھی۔ پھر اللہ تعالی نے یہ دونوں صورتیں اتاریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایک آیت ان کی پڑھتے جاتے تھے اور ایک ایک گراہ اس کی خود بخود کھلتی جاتی تھی۔ جب یہ دونوں صورتیں پوری ہوئیں وہ سب گرہیں کھل گئیں اور آپ بالکل شفا یاب ہو گئے۔ ادھر جبرائیل علیہ السلام نے وہ دعا پڑھی جو اوپر گزر چکی ہے۔ لوگوں نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم اس خبیث کو پکڑ کر قتل کر دیں۔ آپ نے فرمایا، نہیں، اللہ نے مجھے تو تندرستی دے دی اور میں لوگوں میں شر و فساد پھیلانا نہیں چاہتا۔ یہ روایت تفسیر ثعلبی میں بلا سند مروی ہے۔ اس میں غرابات بھی ہے اور اس کے بعض حصے میں سخت نکارت ہے اور بعض کے شواہد بھی ہیں جو پہلے بیان ہو چکے ہیں۔ واللہ اعلم۔